اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں, اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں, قتل کر دیں, یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کو ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں, مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں, یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں, ایسے ہی چھوڑ دیں, جاؤ بھائی آزاد ہو تم. نہیں یاری بات میرا خیال ہے اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے. اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے, بیوی پیرالل ہوتی ہے, آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے. اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو. آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی, وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے, ان کی عورتیں بھی مرد بھی, عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا, یا اپنے شوہروں کو, اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا. اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت ہے کہ اپنی بیوی بنا لیں, یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے. آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی. دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی. تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ, بنانا چاہو تو اجازت دے دی, لازم قرار. صحابہ میں بہت سے ایسے جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ, وہ غلام تھی, باندھی تھی, ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے. نہیں یاری بات میں اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو, لیکن واجب قرار نہیں دیا کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی. تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے. کیا مطلب کہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی. اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو, ایک خاتون کو, عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے, آپ کا خادم بنا دیا جائے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے. یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر, ارے بولتے کیوں نہیں, تقسیم کر دی. ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈال دی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں. اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا, بالاکوٹ میں کئی ٹرسٹ بن گئے. میں اس وقت چیخ رہا تھا, حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ, یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے ہیں یا بیچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں, ان کی شادی کا کوئی انتظام. سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیا جائے. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی. اسلام نے کیا کیا, وہ مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو. سمجھ رہے؟ اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی, اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری بولو بھائی نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے, تمہارے کندھوں پر. تو اس سے بہتر صورت ممکن سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا, تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اس سے سیکچوئل ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا, کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ, اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ, اور آپ اس سے, اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا, اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے. اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ بولو بھائی, غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں. وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا, اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں, پراپرٹی بنا دیتے ہیں. اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکشوئل ڈیزائر کا کیا حال ہے؟ اگر آپ کے پاس کیسے سمجھائیں بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پراپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناؤ بلکہ کیا بنا دو, باندی بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو, اس کے مولا کے کندھوں پہ ڈال دو. اس سے پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیے اسلام نے. وہ پروٹوکول کیا دیے؟ نمبر 1, قرآن نے کہا کہ قسم کھا کے اگر توڑ دے تو غلام یا باندی آزاد کرنی پڑے گی. اگر قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, آپ کی ملکیت میں اگر باندی یا غلام ہے تو وہ آزاد کیے بغیر کفارہ ادا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 روزے 10 غریبوں کو, یہ اس لیے کہ باندیاں نہیں ہے, غلام نہیں ہے. اگر غلام یا باندی ہو تو وہ آزاد کرنا پڑے گا. تو ان کی آزادی کا بھی اسلام نے کیا کر دیا, ارے بولو نا یار, بندوبست کیا کہ کسی بہانے سے ان کو کیا کیا جائے, آزاد کی. جب آزاد ہوگی تو وہ بھی احسان مانے گی کہ اس نے آزاد کر دیا, لہذا وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی, وہ احسان مانے گی. اور دوسرا پروٹوکول یہ دیا, اور کئی کفارے اس میں. زہار میں کفارہ کیا ہے کہ باندی کو آزاد کیا جائے. کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا, اس کا کفارہ کیا ہے, باندی کو آزاد کیا جائے.
اور پھر ویسے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ باندی آزاد ہے تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. مذاق میں کہہ دیا, نبی نے فرمایا مذاق میں کسی نے کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, جان کر کہہ دیا, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, فرمایا طلاق بھی ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا. طلاق میں تو رکھا 3 طلاقیں ہیں اور غلام آزاد کرنے میں 1 دفعہ. طلاق میں 1 طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 کے بعد بھی ہے. غلام اور باندی میں رجوع کا حق نہیں. آئی بات. تبھی غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, اسلام نے غلامی کو پروموٹ. اس زمانے میں سب غلام بنایا کرتے تھے, اسلام واحد مذہب ہے جس نے غلامی سے آہستہ آہستہ انسانیت کو آزاد کیا ہے. ایسے قوانین بنا دیے. اور پھر ایک پروٹوکول باندی کو یہ دیا کہ اگر مولا کی اس سے اولاد ہو گئی تو اب اس باندی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. مولا کے مرنے کے بعد یہ باندی, بولو بھائی, آزاد ہو جائے گی. نہیں یاری بات. اگر اس سے اولاد ہو گئی آپ کے تو اب یہ باندی بالآخر آزاد ہو جائے گی. یہ پروٹوکول دے دیا اس کو. اور ایک عقد مکاتبت کی ترغیب دے دی قرآن نے کہ غلام یہ باندی سے یہ عقد کیا جائے گا کہ اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم کیا ہو, آزاد ہو. اور پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو غلام اپنے مولا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے اس کے ساتھ کیا کرو, تعاون کرو. اس کو زکات کا پیسہ بھی دیا جائے گا, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ یہ مولا کو اتنے پیسے دے کے اپنی کیا کرے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے جان چھڑائے. صحیح ہے. یہ پروٹوکول غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے. تو بس سر سے ہی دیکھتے ہیں اسلام میں باندیاں بھی ہیں, لونڈیاں بھی ہیں, غلام وہ بھی ہیں. تو ہیں جن تفصیلات کے ساتھ ہیں وہ تفصیلات, اس سے اس زمانے کے شکست خوردہ قوموں کو عزت ملی ہے. پھر مسلمانوں میں جو باندیاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز, یعنی علم کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئی ہیں, کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے میری ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے. آپ کو پتا ہے یہ غلام میرا ہے, جتنا پڑھا لکھا ہوگا عزت کس کی ہوگی, میری. اس لیے مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو پڑھایا لکھایا, تعلیم دلائی تاکہ ہماری عزت ہو معاشرے میں. بڑے بڑے محدثین غلام گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. نافع عبداللہ بن عمر کے غلام تھے. بخاری اور مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے اسلاف میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. بخارا اور سمرقند سے قید ہو کر آئے تھے. بخارا جب روس میں لڑائی ہوئی تھی نا, صحابہ کرام کی فوجیں گئی تھی, یہاں سے گرفتار کر کے ان کو لایا گیا. عبداللہ بن عمر کے غلام بنے اور بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث, بہت بڑے حدیث کے امام. کہاں سے لائے اور کیا بن گیا, یہ ہو گیا لونڈی والا. آج کل لونڈیاں نہیں ہیں کہیں بھی, کہیں آپ کسی ماسی واسی کو لونڈی سمجھنا شروع کر دیں. لونڈیوں کا سسٹم کیا ہو گیا. اچھا یہ بھی یاد رکھو, لونڈی سے سیکچوئل ریلیشن جب قائم کرنا جائز تھا کہ جب وہ اسلام قبول کر لے یا وہ عیسائی یا یہودی ہو. اگر وہ عیسائی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہوئی تو پھر اسے سیکچوئل ریلیشن کی اجازت, کیونکہ جیسے اہل کتاب سے ہی نکاح حلال ہے تو ایسے ہی باندیوں میں بھی ریلیشن صرف اہل کتاب یا مسلمان باندی سے تھا. جو مجوسی اور آگ کی پوجا کرنے والے, ان سے ریلیشن کی اجازت بولو بھائی نہیں تھی. کیا کیا ہے اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات. اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے. اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے. آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا. اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں. اب آپ بیٹھ گئے. اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے, آپ نے لگام کدھر کو موڑو گے. آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے, یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج. تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھنے بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات, کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ
جس میں میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوج فلموں کی بھیٹ چڑھا دیے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوج فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رئی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی, کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے صاحب برابر. دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں, نیک اعمال میں دوڑو گے. وہ اتنی تہجد پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں, اس نے اتنی شادیاں, استغفر اللہ, یعنی میں اس سے زیادہ کروں, استغفر اللہ, یہ پھر شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے یار. پرسوں ترسوں کسی نے مجھے تانا دیا کہ آپ کی شادیوں کے بیانات کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بس کر جاؤ. میں نے کہا ان طلاق یافتاؤں کی شادیاں بھی میرے شادیوں میں بیانات کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو پلس مائنس ہو گیا نا, میں نے کہا حساب برابر ہو گئے. تو اور ہمارے شادیوں کے بیانات کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں, طلاقیں تو اس مرد کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو نہیں پال پا رہا 2 کو 3 کو, وہ اس کا قصور ہے, ہمارا قصور تھوڑی ہے. ایسے تو پھر شریعت کو قصوروار ٹھہراؤ, وہ حقوق نہیں ادا کر رہا وہ کمبخت, یا آگے سے عورت کا رسپانس اتنا شدید آ رہا ہے کہ وہ شرعی حدود سے ہی کراس کر جاتی ہے, تو وہ پھر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں اسلام, میں جو بات کر رہا ہوں میری ہے ہی نہیں بھائی وہ بات, میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خیر یہ پتہ نہیں شادیوں کی بات پھر آ جاتی, کچھ خاتونوں کی بددعائیں مجھے لگ بھی جاتی ہیں آج کل, پھر بھی میں باز نہیں آ رہا, اللہ معاف فرمائے. خیر تو کیا بات کر لی تھی دیکھو یار ہے. ہاں دیکھو صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا, دولت غربت سب برابر, اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی, کوئی بات نہیں. مرنے کے بعد سب کیا ہے, تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ, بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے, اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹیں غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے, کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے, کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ. ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, یہ جذبہ انسان کا, تو یا یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا, اب ان کو اللہ سے زیادہ نواز دیا, وہ زیادہ کما لیں گے, تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا, فلاں کو کیوں نہیں بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا, کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے, تو نبوت تو اس سے بھی اونچے کی چیز ہے, اونچی چیز ہے, اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی, اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں, مرد بھی نیک کام کرتے ہیں, ہم بھی صدقہ کرتی ہیں, مرد بھی صدقہ کرتے ہیں, لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے, وہ جہاد کرتے ہیں, ہم جہاد نہیں کرتی, اور کر نہیں سکتی ہم عورتیں, ہم کیسے, عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی, فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں, یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی, اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت, تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا, اس کو انسان بنایا, عورت بنایا, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا, ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے, پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا, لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا, اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں, بلکہ اشکال تو نہیں ہے, اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا, صدقہ بھی کرے گا, تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا, زکات لینے والا ہوتا ہے غریب, اور مالدار زکات دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے, کوئی ثواب ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے, لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں, ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے. اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے, غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے, مالدار کی کم ہے. نا 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 نا, معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے, مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا, کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر, اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر, تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا, تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے, اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو, پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل, بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل, پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی, ٹھیک ہے نا, آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا, مالدار تھا, کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی, نماز پڑھتا تھا, داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون, وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھی, فون نمبر دیتی تھی, پتے بتاتی تھی, اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں, میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا, جہاں پیسہ آیا, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے.
तो इसलिए अल्लाह ने उसको प्रोटोकॉल दिया है कि भाई अगर तू पैसे के बावजूद भी दीन पे चलेगा तो तुझे मकाम में ज्यादा दूंगा। यही वजह है हदीस में आता है जन्नत में गरीब ज्यादा होंगे, दौलतमंद कम होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वजह उसकी है कि गरीब आदमी के लिए आसान था, वो पहले ही बेचारा, उसको नाश्ते के वैसे भी बेचारे को पैसे नहीं होते, कहते चलो हम क्या करते हैं ठीक है ना, वो रोजा रख लेते हैं। मालदार आदमी के पास तो 20 किस्म की चीजें खाना खाने की, 20 किस्म के मौके याशियों के, शो मारना, तकब्बुर, ये सारी बीमारियां किसकी हैं? दौलतमंदों की हैं। इसलिए दौलत हर एक के लिए अच्छी भी नहीं होती। इसलिए अल्लाह से दौलत नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से रिस्क हलाल में बरकत मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह दौलत की सूरत में दे दे या गुर्बत में ही अल्लाह बरकत दे दे, वो अल्लाह की मर्जी है। उलमा ने मना किया डायरेक्ट दौलत कभी ना मांगो अल्लाह से, अल्लाह मुझे मालो दौलत दे, ये अल्फाज ही गलत है। ए अल्लाह मेरे रिस्क में क्या दे? बरकत दे। अब वो अल्लाह की मर्जी। बरकत का मतलब खैर, रिस्क आए खैर बन के आए, तो वरना खाली रिस्क आ गया तो वो तो बाज दफा कारून के पास पैसा ही तो था, बर्बाद हो गया। फिरौन के पास क्या था? पैसा। इस पैसे ने क्या कर दिया? उसकी खोपड़ी को खराब कर दिया। तो ज्यादातर पैसे वाले ही जहन्नम में जाएंगे हदीस के मुताबिक। तो हम जो कहते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, तो सहाबा को गम ये नहीं था उनके पास पैसा क्यों है, सहाबा को गम ये था आखिरत में हमसे आगे निकल गए। तो ख्वाहिशात को लगाम देने की जरूरत है। जब ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में होंगी तो फिर ख्वाहिशात आपके हिसाब से चलेंगी। तो शरीयत ने यह नहीं कहा ख्वाहिशात को कुचल दो, क्या कहा शरीयत ने? ख्वाहिशात को लगाम दो। आप फैसला करोगे कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की है और कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की नहीं। देखो शुगर के मरीज अपनी लगाम खाने के मामले में डॉक्टर के हवाले करता है। उसको पता है मेरी शुगर हाई रहती है, तो उसका दिल तो चाहता है 3 लड्डू यहां से खा लूं, 4 लड्डू वहां से खा लूं, उधर से जलेबी खा लूं, वो शहद की बोतल खा लूं, मैं ये भी खा लूं, वो ये भी खा लूं। लेकिन उसको पता है बेटा ख्वाहिशात के पीछे गए तो हो सकता है ये लड्डू मेरी जिंदगी का आखिरी लड्डू हो, उसके बाद स्वयं पे लड्डू खाए जा रहे हो मेरे। तो लड्डू नहीं खाते, चलो बिरयानी खाएंगे स्वयं पे। तो वो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब लड्डू खा सकता हूं? डॉक्टर कहेगा भाई आर्टिफिशियल लड्डू खा सकते हो, जो देखने में मीठा लगे हकीकत में मीठा। ऐसे भी आती है ना, चाय मीठी पी सकते हो, यानी वो वाली मीठी जो शुगर के मरीज हो, होती मीठी मीठी नहीं है, वो थोड़ा सा वो पता नहीं कोई केमिकल डालते हैं उससे, डाइट बोतल होती है जैसे। तो डॉक्टर बताएगा ये ख्वाहिश, हाँ डॉक्टर ये नहीं कहेगा खाओ ही नहीं, डॉक्टर कहेगा ये खाओ ये नहीं खाओ। अगर कोई डॉक्टर ऐसा है कि खाना पीना ही छोड़ दो, फिर आप वो डॉक्टर ही छोड़ दोगे, खाना पीना नहीं छोड़ोगे। कोई मजहब अगर आपसे ये कहता है कि दुनिया ही छोड़ दो, नंग धड़ा हो जाओ, सारी ख्वाहिशात को चल दो, तो भाई वो मजहब ही छोड़ दो, फिर वो मजहब दीन फितरत नहीं हो सकता। तो इस्लाम है जो बेतदाल का रास्ता सिखाता है, ख्वाहिशात नहीं छोड़नी है, ख्वाहिशात को लगाम देना है। इसलिए तो मैं व्लॉग बना बना के डालता हूं ताकि ये तसव्वुर लोगों की खोपड़ी से निकले कि मजहबी आदमी तैरता हुआ, घोड़े पे दौड़ता हुआ, जंगल में हिरन का शिकार करता हुआ तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से क्या करो, खत्म करो। बहुत नेगेटिव, अभी मेरे हिरन का जो शिकार का जो व्लॉग किया ना, उसपे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बहुत ज्यादा। अबे क्या कर रहे हो, अबे ये मौलवियों वाली हरकतें हैं, अबे मौलवियों तो क्या हो गया भाई, मौलवियों वाली हरकतें कोई अलग सी नहीं होती हैं। जो भी जायज हरकत है वो सारे मौलवी भी क्या कर सकते हैं, कर सकते, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो जायज है ये, तो जायज ना जहां ना मुनासिब ना हो। बाज जायज इंटरटेनमेंट होती है लेकिन वो उलमा पे सूट नहीं करती है। अभी जैसे मैं कनाडा गया ना, तो उन्होंने मेरी हेलीकॉप्टर पे सवारी का इंतजाम किया हुआ था। जापान में गया, इरशाद भाई ने गन पॉइंट पे हेलीकॉप्टर में बिठाया, हमने कहा चलो घूम के आ जाते हैं। जब कनाडा गया उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया हुआ था, आपको घुमाएंगे बयान के बाद हेलीकॉप्टर पे। मुझे दिल पे बहुत बोझ था कि यार क्या हेलीकॉप्टर पे बच्चों की तरह मैं, शिकार तो एक, शिकार जो है ना वो तो एक वो खानदानी लोगों का काम है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत खानदानी हूं, लेकिन शिकार में दिलचस्पी हमेशा से किनको रही है, खानदानी लोगों को। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तीर अंदाजी की तरगीब दी, तो आपने फरमाया इरमो फइन्ना अबाकुम काना रामिया, तीर लगाओ सीखो तीर अंदाजी, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल वो तीरंदाज थे, उनका गुजर बसर शिकार पे था। शिकार पैगंबरों ने किया है भाई। जो वेजिटेरियन है उनको इश्काल होता है, हाय बेचारा हिरन। कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे, हाय बेचारा हिरन। तो ये नहीं देख रहे बेचारा मुफ्ती साहब पूरा अफ्रीका का जंगल गया और एक हिरन भी शिकार करके ना लाए, उस पे तरस नहीं आ रहा, हिरन पे तरस आ रहा है। हाँ, हिरन को मारना बराए मारना ये हराम है इस्लाम में। आप उसको मारे किसके लिए, खाने के लिए, इंसान के काम आएगा, फिर ठीक है। तो हमने तो खाया कम, सदका ज्यादा किया, वो हिरन इंसानों के काम आया। बहुत से 2 हिरन तो पूरे उन्हीं को पकड़ा दिए जो बेचारे गए थे हमारे साथ, वो तो खुश हो गए। तो एक हिरन कत्ल हुआ है, लेकिन उसके बदले में कितने गरीबों का पेट भरा है। तो अगर मार के फेंक दें फिर ये हराम है। ये तो आप इंटरटेनमेंट के लिए कि जानवर की जान को जाया करो, तभी हम हराम जानवरों का शिकार नहीं करते, क्योंकि वो जुल्म है, खाना है नहीं उसको, खाम खामे क्यों मार रहे हो। तो ऐसे तो हम भाई एक परिंदा मारना भी हराम समझते हैं। हाँ, जब जानवर का शिकार हम हलाल समझेंगे जब उसका फायदा किसको हो, इंसानों को। तो इंसानों का पेट भरेगा, हम नहीं खाएंगे तो शेर खा जाएगा उसको। कोई ना कोई तो हिरन को बिलाखिर खाता है, जब बुढ़ा हो जाता है ना हिरन,
तो फिर भाग भी नहीं सकता, तो शेर ही आके खाएगा, तो शेर से बेहतर नहीं है कौन खा ले, जमशेद खा ले, गफ्फार खा ले, वसीम खा ले, ये ज्यादा बेहतर है, क्या ख्याल है? तो इस्लाम के जो भी जायज चीजें हैं उनको जब आप डेप्थ में जाके गौर करोगे तो वो इंसानियत का उसमें फायदा ही है। तो वो हेलीकॉप्टर का मैं किस्सा सुना रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कनाडा में आपके बयान के बाद हमने हेलीकॉप्टर की राइड रखी है, तो बहुत ज्यादा है। फिर मैंने आखिर में कहा यार मुझे लगा था बेचारों ने इंतजाम किया है, तो मैंने कहा भाई ये राइड मैं नहीं करूंगा, ये बच्चों के खेल हैं, हवा में यूं पतंगों की तरह हेलीकॉप्टर में उड़ना, और मैंने कहा ये इसमें मुझे दिलचस्पी बोलो नहीं, तो वो जबरदस्ती कैंसिल करवाई। ये मैंने कहा उलमा पे सूट भी नहीं करता ना, ये जहाज में जा रहे हैं तो व्लॉग बना रहे हैं, मैं पायलट के साथ बैठा हुआ हूं, या मैं ये तो अजीब सा छिछोरपना सा लगता है। तो जो जायज चीज है पायलट के साथ, चलो पायलट की हौसला अफजाई के लिए भी समझ में आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का मुझे समझ में नहीं आता। उनको मैंने सख्ती से मना कर दिया। हाँ, जो नियाग्रा फॉल है वो कुदरत का एक शाहकार है, वो तो हम देखेंगे, देखने जाएंगे, इंजॉय करेंगे, किसी को तकलीफ होती है जलाएंगे। तो क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें भाई, तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया तुम भी चले जाओ, नहीं दिया तो दुआ करो अल्लाह दे दे, हम भी जाके चले। ये तो जब हम दूसरों को देखते थे हम यही दुआ करते थे अल्लाह हमें भी दे दे, हम भी चक्कर वक्कर लगा ले। नहीं दिया तो कोई टेंशन भी नहीं आते थे कि चलो बस नहीं है तो बैठो आराम से। और वैसे भी मैं कौन सा कनाडा अपने खर्चे पे गया हूं, मुझे तो स्पॉन्सर किया था, बयानात के लिए बुलाया था, हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए। ये तबलीगी दौरा था मेरा जो बयानात के लिए था। ये घुमाई फिराई तो जिम्नन गरीबी में चल रही होती है। मेरे बैरूने मुल्क दौरे तफरीही नहीं होते, तबलीगी दौरे होते हैं। उस तबलीगी दौरों में बीच में वो लोग मेरी खुशी की खातिर कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, तो उस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और मुझे जो एंटरटेनमेंट का जो शौक है वो बड़ा अच्छे किस्म के शौक अल्हम्दुलिल्लाह पाले में। मिसाल के तौर पर मैं जब कनाडा गया ना तो नॉर्थ पोल हमने सफर किया है, जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, बिल्कुल दुनिया का आखिरी किनारा। मैंने कहा ये लाजमी जाएंगे, और वो 3-3 फ्लाइटें, उसका मैंने बड़ा खानदानी व्लॉग बनाया है, वो आप देखिएगा, लाजमी मजा आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक दुनिया का किनारा देखने का किसको शौक नहीं है भाई, नॉर्थ का एंड ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्वे में भी है, वहां भी इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो जाऊंगा। खैर, तो असल बात जो चल रही थी मैं उसी की तरफ आता हूं। क्या बात चल रही थी, दाएं बाएं बहुत हो गई है। तो ख्वाहिशात को क्या करना है, कंट्रोल, हलाल और हराम में फर्क। तो यही कुरान की दावत है कि इंसान जल्दबाज है, वो हलाल और हराम में फर्क किए बगैर, ये देखे बगैर कि इसका मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, बेलगाम होकर ख्वाहिशात के पीछे भागता चला जाए। जैसे किसी ठरकी को कोई लड़की नजर आ जाए ना, कोई खूबसूरत सी लड़की, बस आजकल नौजवान यही कर रहे हैं, बैठे हुए होंगे कहीं। एक हकीम साहब ने मुझे बताया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वैसे तो अभी जिंदा है लेकिन बूढ़े हो गए, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया, मुझे कहने लगे मेरी 2 बीवी हैं। मैंने कहा माशाल्लाह। कहने लगे मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं मैं अपनी क्लिनिक में या मतब में बैठा हुआ था, अच्छा वाला शादीशुदा था, पहली बीवी बड़ी खानदानी शरीफ शुरफा, उससे बच्चे भी, तो यहां से कोई लड़की खूबसूरत सी गुजर के गई अपनी माँ के साथ। अल्लाह माफ फरमाए, अब किसी को पता थोड़ी किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए कोई गीबत नहीं है। कह रहे हम में ऐसी ठरक, हम भी पीछे पीछे निकल लिए। कह रहे बड़ी खूबसूरत सी कोई जा रही थी, बेपर्दा सी थी, बाल खुले हुए, बड़ी मॉडर्न टाइप की। तो कह रहे मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं यहीं कोई माजून खा के अल्लाह माफ फरमाए बैठे हुए होंगे। तो कह रहे मुझे नजर आई तो ठरक निकल ली, हम भी पीछे। अबे तू आप कोई खानदान देखो उसका। कह रहे जाते जाते मैंने उसका घर तलाश कर लिया, बस अट्रैक्शन रोड पे पसंद आ गई, तो मैंने पैगाम भेजा, पैसा वैसा देख के उन्होंने शादी कर दी। वो इतनी बदअखलाक निकली, कह रहे मेरा तो सर गंजा हो गया उसकी वजह से, कभी मुंह से तमीज से बात करती नहीं, अजाब में आ गई है जिंदगी। तो मैंने कहा हकीम साहब ये कौन सा तरीका है यार, कोई रोड पे चलती हुई लड़की जा रही है, पीछे निकल रही है उसके। तो ये है ख्वाहिशात बेलगाम, जहां दिल चाह रहे हैं वहां निकल लिए। हमारे एक उस्ताद कराची के किसी इलाके में थे, इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, इमाम थे वो मस्जिद के। तो कहने लगे मैं इमाम था, तो वहां अल्लाह माफ फरमाए, कह रहे वो खास इलाका है, बहुत ही अजीब किस्म के वहां का कल्चर है। कहते हैं मैंने वहां के बूढ़ों को देखा, कोई नमाज रोजा नहीं, ऐसे ठरकी बूढ़े, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे हदीस के उस्ताद थे वो। कहते हैं ऐसे ठरकी बूढ़े बैठे रहते थे थड़े पे ना, बाहर होटलों पे, कोई काम धंधा नहीं उनका, बस बैठे हुए हैं, चाय चल रही है। कह रहे उधर से कोई औरत आती हुई नजर आती ना, उसको देखते वो, और वो देखते 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 जब तक गली के पार उसका दुपट्टा भी नजर आना बंद हो जाता ना, वो दुपट्टा भी नजर, वो पूरा सारे मिलके उसको देख रहे हो। कह रहे सारा दिन यही काम था उनका, उधर से कोई फिर देखा आ रही है तो सारे यूं शुरू। तो कह रहे मैं उनके मुंह को देखता था कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती इस बुढ़ापे में। ये है ख्वाहिशात का बेलगाम होना। और बूढ़े हैं वो तो पीछे जा भी नहीं सकते ना, वो हकीम साहब तो उस वक्त जवान थे, निकल लिए पीछे, ये तो जा भी नहीं सकते, बस देखने ही पर ही है, और क्या करेंगे बेचारे, इतने बूढ़े हो गए, देख के खुश हो रहे हैं। तो जब इंसान मेरे भाई ख्वाहिशात बेलगाम हो जाती है, उसकी जिंदगी बहुत बर्बाद, अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाता है। अब इन बूढ़ों का बेचारों का क्या, ना अल्लाह का नाम लेने में मजा आएगा इनको,
نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ تہجد میں، نہ تلاوت میں، نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں، ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں، تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے، اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ، ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن، کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا خلق ان الانسان خلق ہلوا، جلد باز ہے، فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں، فیل، بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے، اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے، اولاد کیا کہے گی ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو یہ بریکیں فیل. تو اللہ نے کیا فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بریکیں فیل نہیں ہوتی. الا المصلین، میرے بیان میں اکثر تمہید لمبی ہوتی ہے، بیان کا حاصل مختصر. فرمایا ہاں جو نماز کی پابندی کریں، پڑھنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے، پابندی. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، خواہشات کو لگام دیتی ہے، کیونکہ فجر میں اٹھنا مشکل کام ہے، وضو کرنا مشکل کام ہے. مشکل کام کر کے انسان اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع، سجدہ، تسبیحات، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، گندے کاموں سے نفرت. جیسے نمازی کو گندا جسم پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاک صاف رہتا ہے، ایسے گندا عمل سے بھی اس کو کیا ہو جاتی ہے، نفرت. یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں الٹے کام کرتے ہوئے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے. اس کا جواب یہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیناڈول کی 2 گولی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ کو میں نے تو اس دن بندہ دیکھا 4 گولیاں کھائیں پھر بھی اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا. تو بھائی اس میں پیناڈول کا قصور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر غلط قسم کے ڈل گئے، یا اس کو درد ہی کوئی الگ ٹائپ کا ہو رہا ہے، یا وہ پیناڈول کھا کے بھی اتنا زیادہ وہ درد والے کام کرتا رہے سر کے درد کے کہ اس کا درد اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کو یوں کہا جائے گا بھائی یہ اگر پیناڈول نہ کھاتا تو جتنا درد ہو رہا ہے نا اس کا ڈبل ہوتا. تو اسی سے خوب سمجھ لو، قرآن کہہ رہے ہے نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نمازی آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے، نماز میں یہ طاقت ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی نمازی برے کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اگر یہ نماز نہ پڑھتا تو یہ برے کام ڈبل کر رہا ہوتا. تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، یہ ہے ہی اتنا نالائق کہ اس کی نماز نے روکا تو ہے لیکن پورے طور پہ روک نہیں پائی، یا یہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے. یہ نماز پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا ہے نا، فارمیلٹی پوری کرنا تھوڑی ہوتا ہے. آج کل کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے، اٹھے عادت پڑی ہوئی آئے روبوٹ کی طرح پنکھوں کا حساب کیا 4 رکعتوں میں. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 کے بعد سلام پھیر دیا. ایک آدمی نے کہا 3 پڑھی ہیں آپ نے. امام نے کہا سارے بے وقوف ہیں کیا، کسی نے لقمہ نہیں دیا، تو اکیلا، تجھے کیسے پتا چلا 3 پڑھی ہیں؟ کہہ رہے میری 4 دکانیں ہیں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہوتا ہے نا، تو ابھی 3 دکانیں کمپلیٹ ہوئی تھی آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ والی نماز بے حیائی سے روکے گی انسان کو ہے بھائی. سارے مسائل کس میں چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہل اتنا رہے ہوتے ہیں، نہ ظاہری خشوع ہے نہ باطنی خشوع. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نماز میں ہلنے پر اتنا ناراض ہوتے تھے، فرماتے تھے ویسے صحیح کھڑے ہوگا، یہ بالکل آرام سے نا صف میں ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوگا، جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی تمیز سے کھڑا ہوگا، نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو، نہ کہیں خارش ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ اس کے ساتھ والے کو کچھ خارش وارش ہو رہی ہے، دونوں آرام سے. جیسے ہی نیت باندھی کبھی یہاں کو جا رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کبھی یوں شروع ہو جائے گا، کبھی ناک میں انگلیاں گھما پھر مطالعہ بھی کر رہا ہے کیا نکلا اس میں، رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے کہ یہ ہوائی بس گھمایا ہے، کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی، قرآن تو کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، خشوع و خضوع کے ساتھ. تو خشوع و خضوع میں دل کا خشوع بھی ہے، دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ، اور ظاہری لحاظ سے بھی خشوع و خضوع پیدا کرے انسان، اس کے آداب کا خیال کرے، تو پھر نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، جلد بازی کی عادت ختم کرتی ہے نماز انسان کے اندر سے، وہ پھر خواہشات کو لگام دینا شروع کرتا ہے. الا المصلین، اللہ نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پہ پابندی کرتے ہیں. پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے، نماز کے بارے میں اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے، پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے وہ بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتہ دار آئے تھے، میری عمر 10-12 سال تھی، تو
میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنایا، یہ میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے، جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا، پڑا ہوا ہے آرام سے، گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار، اس کا مطلب وہ نمازی نہیں ہے. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا، یار نماز میں ٹائم کتنا ہے، قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے، میں کہیں سفر میں جاتا ہوں، پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب، کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو، اگر قریب میں مسجد ہے. کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10 دن کے لیے، جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم تو مسافر ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو، مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے، لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا، سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2 گھنٹے، پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں، کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا، تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھے گا، یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا، ہمارے ایک رشتہ دار آئے انڈیا سے، میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت، ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے. چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم، کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے، قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے، بعض دفعہ بھول گیا انسان، کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفرید، کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا. یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے، وہ 70 سال کے جھولے کیا جھولتے، لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا، بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے، ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے، واقعی یہ نمازی ہے. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے نمازیں چھوڑ دی، کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے. ایکچولی اب دیکھیں کیسے ایسے تو عجیب عجیب سے سٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جہازوں میں بیٹھے ہیں پڑے سو رہے ہیں، فجر کا ٹائم گزر گیا، ظہر کا ٹائم، ابے بھائی جہاز ہے، سفر ہے، اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی یہ لیٹے لیٹے تو اس کے لیے ہے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے. جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. تو قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا. نفل نماز آپ سنتیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں سواری پہ، لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتا چلے گا. بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار، ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے، اس وقت شرم نہیں آ رہی، یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے. کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو، کھانا منگوا رہے ہو تو منہ سے پھوٹ لو، پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے، ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا، ان کے پاس سب پتا ہوتا ہے. نہیں تو وہاں ایلڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مستنڈے بنے، پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا. نماز قضا ہونے والی ہے، پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا تو کیا کریں. بھائی جان ایسے شرافت کا دور ہے ہی نہیں. آپ ایسے رکواؤ جیسے آپ کو بہت زور کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ یہ کہتے کہ ایکچولی اب ڈرائیور روک نہیں رہا تو چلو شلوار ہی ٹھیک ہے فی الحال. وہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو پھر بھی نہ روکے، آپ نے پورا فورس کر لیا، پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو، معاف پھر بھی نہیں ہے، لیکن پھر اس کو نیچے اتر کے لوٹا لو. تو نماز اس طرح سے ہوگی تو میرے بھائی پھر وہ آپ کو برائی سے روکے گی. کوئی کام کنٹینیوسلی پابندی سے کیا جائے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. آگے پھر اگلی آیت ہے، اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا لیکن چلو دوبارہ ہو گیا. تو نماز کی بہت شدید پابندی کی ضرورت ہے. تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے بھائی بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو اپنے اندر کچھ تبدیلی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں، دیندار بننے کا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، آخرت میں فائدہ بعد میں ہے. دنیا جنت بنتی ہے، بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے. کس کی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے. ان کو خامخواہ کی ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو بغیر ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشنیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹینشن کی چیز ہو تو یار کوئی سمجھ میں آتا ہے. خامخواہ کی ٹینشنیں ہیں. بحریہ ٹاؤن پھر اوپر جانا شروع ہو گیا، کاش میں خرید لیتا. ابے تیرا آٹا دال چل رہا ہے میرے بھائی، یہ ٹینشن کی چیز تھوڑی ہے. یار وہ امریکہ نکل گیا، ہم وہیں کے وہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مسائل ہیں.
چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو. جب آپ دیندار بن جاؤ گے آپ کا ظرف اتنا بڑا ہوگا, آپ کہو گے مجھے اگر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو مجھ سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ اتنا ملتا نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے. تو آپ کی ضرورت آپ کے ذہن میں آئی اتنی ہے, مل 10 گنا زیادہ رہے تو بہت زیادہ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اور اگر دنیا کو اصل بنا لیا, اللہ کو اسلام کو زندگی سے نکال دیا, تو پھر آپ کی سوچ یہ ہوگی جتنا بھی آ گیا نا وہ کیا ہے, کم ہے. اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو, بولے کہ یار وہ بھابھی اس کی وہ دیکھو کیسی ہے, اس کی کیسی ہے, یہ کیا ہے یار. اسی میں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں لوگ, گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو سوچو جن کے پاس جو کما رہے ہیں, جن کو کوئی 40 سالیں عمریں ہو گئی, کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, تو خوش ہو جاؤ, تمہیں مل تو گئی نا. تو دنیا کی محبت ہر ٹینشن کی جڑ ہے, اور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو ہر خوشیوں کی جڑ پیدا ہو گئی, بیس پیدا ہو گئی آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ 7:45 نماز.